اسلام آباد میں 2 روز قبل جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ترنول کے علاقے میں چھاپا مارا گیا اور یہ خبر ایک بڑی خبر پاکستان کے لیے بنی کہ وہاں جو ہے وہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہاں سے برآمد ہوا اور ساتھ ساتھ 45 کے قریب زندہ گدھے بھی وہاں سے ریکور کیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی کو ان کے کسی ذرائع نے خبر دی تھی کہ یہاں پہ اس قسم کا کام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹیم تیار کی گئی اور ٹیم نے جو ہے وہاں پہ چھاپا مارا۔ چھاپا جب مارا تو وہاں سے کچھ پیکنگ میں گوشت ملا۔ بتایا یہ جا رہا ہے تقریباً 1000 کلو جو ہے وہ گدھوں کا گوشت وہاں سے برآمد ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو کھالیں تھیں وہ بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اس میں اب مزید انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ فی الحال یہ گوشت برآمد اور گدھے برآمد ہونے کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ضلعی انتظامیہ، فوڈ اتھارٹی اور جو پولیس ہے اس کے نمائندے اس میں شریک ہوں گے اور وہ تحقیقات کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے کہ گدھوں کا گوشت اسلام آباد میں، راولپنڈی میں ہوٹلوں پہ یا کسی دکان کے اوپر جو ہے وہ سپلائی کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ گدھوں کی جو کھالیں ہیں اس کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ان کی کھالیں گوادر بھیجی جاتی تھیں اور گوادر سے وہ پھر دیگر ممالک میں بھیجی جاتی تھی۔ زونگ وائی نام کا ایک غیر ملکی شخص جو ہے وہ موقع سے گرفتار ہوا جس نے بتایا کہ جیونگ لانگ کا یہ جو کمپاؤنڈ تھا جو غیر قانونی تھا یہ اس کا ہے اور اسی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کچھ پاکستانی ورکرز بھی کام کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا گوشت کہاں جاتا ہے اور کھالیں کہاں جاتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ اس نے بات نہیں کی۔ ٹرانسلیٹر کے ذریعے بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کی گئی کیونکہ چائنیز زبان وہ بولتا ہے اور اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوئیں تو ٹرانسلیٹر کو بلایا، لیکن پھر بھی کوئی مزید اس نے جو ہے وہ زیادہ معلومات جو ہے وہ ابھی تک فراہم نہیں کی۔ لیکن جو تحقیقات وہاں پہ کی گئیں اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے کچھ باتیں جو سامنے آئیں تو یہی پتہ لگا کہ کھالوں کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا۔ 8 سے 10 ورکر پاکستانی بتائے جا رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے وہاں پہ۔ جب یہ چھاپا پڑا تو اس وقت وہ سارے کے سارے فرار ہو گئے تھے۔ ابھی یہ جو گوشت تقریباً 1000 کلو گوشت برآمد ہوا ہے اس کو تو تلف کر دیا گیا ہے، اس کو قبضے جو گدھے تھے وہاں سے لے لیے گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے 10 سے لے کر 50,000 تک گدھا جو ہے یہاں پہ فروخت کیا جاتا تھا اور کافی عرصہ سے یہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جو جیونگ لانگ نام کا جو مالک ہے وہ اس وقت چائنا میں ہے اور اس کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس نے یہاں پہ اپنا زونگ ویائی نام کا جو کارندہ تھا اس کو رکھا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کاٹنے کے لیے دبئی سے اس کو بلایا گیا تھا اور یہ وہاں پہ یہ کام کرتا تھا کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو تھوڑا بہت ڈرتے بھی ہیں، دوسرا کچھ مذہبی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ پاکستانی لوکل کارکن جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ اب جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس پہ تحقیقات کرے گی، FIR اس کے اوپر دے دی گئی ہے، اس واقعے کے اوپر حرام گوشت بیچنے کی FIR جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے۔ اب وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ تحقیقات کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو لوکل سپلائرز ہیں ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور ساتھ ان لوگوں کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ زونگ وائی کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس میں مزید انکشافات ہو سکتے ہیں کہ آیا ایک ہی یہ کمپاؤنڈ تھا جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ یہاں پہ موجود ہیں کمپاؤنڈ جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے۔ اب کمیٹی جو ہے وہی اس کی تحقیقات کرے گی اور مزید جو ہے وہ صورتحال سامنے آئے گی، لیکن ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں ہوٹلوں کے اوپر یا دکانوں کے اوپر اس کے سپلائی کے شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن گوشت تو اس کا بظاہر جو نظر آتا ہے جو وہاں پہ پیکنگ میں موجود تھا اس کو سیو کیا گیا تھا، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ گوشت کہیں نہ کہیں سپلائی ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ گوشت بھی جو ہے وہ کھالوں کی طرح
گوادر کے ذریعے بیرون ممالک میں بھیجا جاتا تھا یا پھر یہاں پہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں یا کسی اور علاقے میں اس کو بھیجا جاتا تھا۔ اب یہ تحقیقات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اور کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، کیا اور بھی غیر ملکی یہاں پہ موجود ہیں جو اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، اور پاکستانی جو وہاں کے جو لوکل ورکر ہیں کیا وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر تو انتظامیہ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ جو زونگ وائی کے ساتھ جو کام کر رہے تھے لوکل لوگ، ان میں سے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو مزید وہ بہتر بتا سکیں گے کہ آیا انہوں نے اسلام آباد راولپنڈی میں گدھوں کا گوشت سپلائی کیا ہے یا نہیں۔ مزید جیسے ہی تفصیلات مزید اس میں پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آؤں گا۔ شکریہ۔